فیضان ابو عطار، اللہ پاک نے والد کو اولاد کے سر پر ایسا سایہ بنایا ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ جہاں والدہ کی گود اولاد کے لیے شفقت کا سرچشمہ ہے، وہیں والد سایہ دار درخت کا درجہ رکھتا ہے جو سخت آزمائشیں برداشت کر کے، دکھ درد سہ کر بھی اپنی اولاد کے لیے محنت مزدوری کر کے روزی لاتا اور انہیں کھلاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں، اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے اور ان کی اولاد کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ والے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل پر ہونے والے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مختلف مدنی مذاکروں کے سوال جواب، دیگر پروگرامز مختلف کتابوں اور تحریروں وغیرہ سے روشنی لے کر یہ رسالہ بنام فیضان ابو عطار تیار کیا گیا ہے، جو امیر اہل سنت کے والد محترم کی تقریباً 71ویں برسی 14 ذوالحج شریف 1445 ہجری 2024 کے موقع پر دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے شعبے ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کی کوششوں سے منظر عام پر آیا ہے۔ اس رسالے کے مطالعے سے امیر اہل سنت کے ابو جان کے بارے میں معلومات حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ نیک والد کی چند عادات کے بارے میں بھی پتہ چلے گا۔ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن دونوں کے لیے یہ رسالہ یکساں یعنی ایک جیسا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ الکریم ثواب حاصل کرنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے اس رسالے کو خوب عام کیجیے اور ڈھیروں نیکیاں حاصل کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان ابو عطار، دعائے خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا اللہ کریم، جو میرے دادا جان کی سیرت پر مشتمل رسالہ فیضان ابو عطار کے 17 صفحات پڑھ یا سن لے، اسے اور اس کے سارے خاندان کو نیک نمازی اور سچا عاشق رسول بنا، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر 10 مرتبہ درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر 100 مرتبہ درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر 1000 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور اس کے جسم کو آگ نہیں چھوئے گی۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چارپائی ہوا میں بلند ہو جاتی۔ کولمبو سری لنکا کے ایک صاحب کا بیان ہے کہ انہوں نے پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے ایک شخص کو دیکھا جو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے منسوب قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے۔ ان کا تعلق پاکستان کے مشہور شہر کراچی سے تھا، اور وہ STR صالح محمد نامی فرم یعنی کمپنی میں کولمبو کے اندر ملازمت کرتے تھے۔ وہ وہاں کی عالیشان حنفی میمن مسجد میں امام صاحب کی غیر موجودگی میں موقع ملتا تو نمازیں بھی پڑھا دیتے تھے۔ انہوں نے ایک عرصے تک مسجد کے انتظامات سنبھالے اور خوب مسجد کی خدمت کی سعادت پائی۔ اللہ پاک نے ان کی زبان میں ایسا اثر دیا کہ جب وہ چارپائی پر بیٹھ کر قصیدہ غوثیہ کا ورد کرتے تو ان کی چارپائی یعنی بیڈ زمین سے بلند ہو جاتی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کیا آپ جانتے ہیں یہ عاشق غوث اعظم اور عامل قصیدہ غوثیہ کون تھے؟ یہ نیک شخص شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم حاجی عبد الرحمن بن عبد الرحیم واڑی والا تھے۔ واڑی والا برادری کا سرنیم ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ 1979 عیسوی میں اپنے بھانجے عبد القادر کی شادی پر کولمبو تشریف لے گئے تو آپ کے خالو جان حاجی احمد پگی مرحوم نے آپ کو آپ کے والد صاحب کا قصیدہ غوثیہ پڑھنے کے دوران چارپائی بلند ہونے والا یہ واقعہ سنایا۔ چارپائی بھی قصیدہ سن کے ہوتی تھی بلند، پڑھنا ہے ایسا انوکھا والد عطار کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قصیدہ غوثیہ کا تعارف۔ اے عاشقان غوث اعظم، یہ قصیدہ مبارکہ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زبان فیض ترجمان سے ادا ہوا ہے، اور ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ میں اس کا ورد دولت ظاہری و باطنی کے حصول کا سبب ہے، بلکہ ہر سلسلے کا مرید اس سے فیض اٹھا سکتا ہے۔ اس کے 29 اشعار ہیں۔ اس قصیدہ مبارکہ کا روزانہ ورد یعنی پڑھنا بہت مفید ہے۔ قصیدہ غوثیہ کے 10 حروف کی نسبت سے قصیدہ غوثیہ کے 10 برکات۔ نمبر 1، تسخیر خلائق یعنی لوگوں کے دل اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بہت مفید ہے اور قرب خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ 2، قصیدہ غوثیہ پڑھنے سے حافظہ بڑھتا ہے۔ 3، قصیدہ غوثیہ پڑھنے والے کو عربی پڑھنے میں بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ 4، قصیدہ غوثیہ ہر مشکل اور سخت کام کے لیے 40 دن روزانہ ایک بار پڑھیے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ 5، قصیدہ غوثیہ فریم کروا کر جو کوئی اپنے سامنے رکھے تاکہ نظر پڑتی رہے اور 3 مرتبہ پڑھے، مقبول بارگاہ غوثیت مآب ہوگا اور حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہوگا انشاءاللہ۔ 6، ہر مرض و تکلیف کے لیے 3 بار یا 5 بار پڑھنا مفید ہے۔ 7، بانجھ یعنی بے اولاد عورت کسی صحیح خواں یعنی درست پڑھنے والے سے 41 یا 21 بار قصیدہ غوثیہ پڑھوا کر پانی پر دم کروا کر کسی بوتل وغیرہ میں محفوظ کرے اور اس میں سے 40 روز تک تھوڑا تھوڑا پیے تو حاملہ ہو جائے گی اور حضور غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کی برکت سے بیٹا عطا ہوگا انشاءاللہ۔ 8، قصیدہ غوثیہ پڑھ کر روغن یعنی تیل پر دم کر کے آسیب زدہ یعنی اثرات والے کے جسم پر ملیں، شریر جن دفع ہوگا انشاءاللہ۔ 9، 10، ظالم سے نجات پانے کے لیے ہر روز پڑھیے، انشاءاللہ اس سے چھٹکارا ملے گا، یوں ہی دیگر دشمن بھی دفع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بروز قیامت ہمیں اپنے جھنڈے تلے دیجئے گا جگہ غوث اعظم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ابو عطار